اس لاڈلی بیٹی کو لگا تھا کہ کالج کی تعلیم اس کے روشن اور سنہرے مستقبل کی ضمانت ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک اندھی دوپہر اس کی عزت اور زندگی کا سب سے بھیانک خواب بننے والی ہے، جس کے بعد اس کے اپنے بھی اس کے لیے بیگانے ہو جائیں گے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، گھر بھر کی لاڈلی اور سب بھائیوں میں چھوٹی۔ اسی وجہ سے پورے گھر والے مجھے گڑیا کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے بھائی بڑے تھے، 3 بھائی شادی شدہ اور 2 غیر شادی شدہ جو ملک سے باہر ہوتے تھے۔ اپنی زندگی میں ان سے جتنا خرچہ مانگا انہوں نے مجھے دیا، نئے کپڑے، نئے جوتے۔ میرے منہ سے نکلی ایک ایک خواہش میرے بھائی اپنے اوپر فرض کر لیتے تھے۔ ایک دن میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب بڑے بھائی جان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ گڑیا، یہ لو تمہاری پسندیدہ گھڑی اور وہ سوٹ جو تم نے کل رسالے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے بیگز میری طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے بیگز پکڑے اور بولی، بھائی جان، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ میں نے تو بس ایک بار ذکر کیا تھا اور آپ لے آئے۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے گڑیا، بس تم یوں ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ میرے دادا بہت سخت مزاج انسان تھے۔ ان کا 2 ٹوک فیصلہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں پڑھ جائیں تو آوارہ ہو جاتی ہیں اور انہیں گھرداری تک محدود رہنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا، میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی۔ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے رات کے کھانے پر سب کے سامنے یہ اعلان کیا۔ دادا جان نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹخا اور کڑکدار آواز میں بولی، یہ کیا بکواس ہے؟ ہمارے خاندان کی بیٹیاں کالجوں کے دھکے نہیں کھاتی۔ میٹرک کر لیا بہت ہے، اب گھر بیٹھ کر سلائی کڑھائی سیکھو۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ بابا کچھ کہتے، میرے منجلے بھائی نے دادا جان کو جواب دیا، دادا جان، وقت بدل گیا ہے۔ گڑیا پڑھنے میں بہت ہوشیار ہے اور ہم اسے پڑھائیں گے، یہ اس کا حق ہے۔ منجلے بھائی کی آواز میں بلا کی نرمی لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ تم لوگ اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میری مونچھ نیچی ہوگی۔ دادا جان غصے سے بڑبڑاتے اٹھ کر چلے گئے۔ میں روحانسی ہو گئی اور بابا سے بولی، بابا، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میں آپ سب کا نام روشن کروں گی۔ بابا نے میرے آنسو صاف کیے اور محبت سے بولے، تم پریشان مت ہو گڑیا، تمہارے بھائی اور میں تمہارے ساتھ ہیں، تم کل ہی جا کر کالج میں داخلہ لوگی۔ میرے بھائیوں نے دادا کی ناراضگی مول لے کر مجھے کالج میں ایڈمیشن لے دیا۔ میں بہت خوش تھی، اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتی اور میرے بابا، ان میں تو میری جان بستی تھی۔ کالج کا پہلا دن میرے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا۔ میں نے نئی کتابیں، نیا یونیفارم اور نئے خوابوں کے ساتھ کالج کی دنیا میں قدم رکھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی اور گھر والے بھی میری کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن شاید میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک عام سی صبح تھی، میں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ بھائی جان بھی تیار ہو کر آ گئے۔ گڑیا، جلدی ناشتہ کرو، میں تمہیں آج کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی جان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے پراٹھا ختم کیا اور بولی، جی بھائی، میں بالکل تیار ہوں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے بھائی جان نے مجھے بتایا، گڑیا، مجھے آج دوسرے شہر کسی ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ ابو اور دوسرے بھائی بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تم واپسی پر کالج کے سامنے سے ہی آٹو لے کر سیدھا گھر چلی جانا، کسی کا انتظار مت کرنا۔ میں نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں بھائی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، ویسے بھی میں بڑی ہو گئی ہوں، اکیلے آنے جانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تم ہمیشہ ہمارے لیے چھوٹی سی گڑیا ہی رہو گی، اپنا دھیان رکھنا اور سیدھا گھر جانا۔ بھائی جان نے کالج کے گیٹ پر گاڑی روکی اور مجھے تاکید کی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کالج کے اندر چلی گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دن میری زندگی میں قیامت بن کر آنے والا تھا۔ کالج میں دن معمول کے مطابق گزرا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی، نوٹس بنائے اور کلاسز اٹینڈ کی۔ چھٹی کی گھنٹی بجی تو سب لڑکیاں کالج سے باہر نکلنے لگی۔ میں بھی اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے کالج کے گیٹ سے باہر آئی۔ مجھے سڑک کراس کر کے دوسری طرف سے آٹو لینا تھا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔
اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی مضبوط ہاتھ نے مجھے پیچھے سے جکڑ لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے ایک بھاری اور بدبودار کپڑا میرے منہ اور ناک پر سختی سے دبا دیا گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے، خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ ایک عجیب سی تیز بو میرے دماغ میں گھسنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور چند ہی سیکنڈز میں میرے ہوش و حواس مجھ سے چھن گئے۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، میری آنکھیں بوجھل تھیں اور جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ یہ کوئی سڑک کنارے خالی اور ویران جگہ تھی۔ کالج سے اس کا فاصلہ کتنا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں زمین پر مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ مجھے جیسے ہی پوری طرح ہوش آیا تو میں نے گھبرا کر خود کو سنبھالا۔ میرا دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا اور میرا بیگ غائب تھا۔ میرے ہوش تو تب اڑے جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی سیاہی پھیلنے لگی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ میں تو کالج سے گھر جا رہی تھی، یہ رات کیسے ہو گئی؟ میرے منہ سے خوف کے مارے ہچکیاں نکلنے لگی۔ میرا دماغ ابھی بھی پوری طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ وہاں سے اٹھی۔ میرے کپڑوں پر مٹی لگی تھی اور میری حالت انتہائی خراب تھی۔ مجھے صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے کسی بھی طرح جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک مین روڈ تک پہنچ گئی۔ وہاں ٹریفک چل رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ایک آٹو والے کو ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا۔ بھائی، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ میرا بیگ کہیں گر گیا ہے، لیکن میرے بابا آپ کو گھر پہنچ کر پیسے دے دیں گے۔ میں نے روتے ہوئے منت کی۔ آٹو والے نے میری خستہ حالت دیکھی اور ترس کھا کر بولا، بیٹھو بہن، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آٹو میں بیٹھے ہوئے میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ مجھے کس نے اغوا کیا، میں وہاں کیسے پہنچی اور میرے ساتھ اتنے گھنٹوں میں کیا ہوا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی آٹو میرے گھر کے دروازے پر رکا، میں جلدی سے باہر نکلی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے بھائی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بابا پریشانی کے عالم میں صحن میں چکر لگا رہے تھے۔ میری آہٹ سن کر سب کی نظریں میری طرف اٹھی۔ میری اماں مجھے اس خستہ حالت میں دیکھتے ہی روتی ہوئی میری طرف دوڑی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میری بچی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ ہم تو پاگل ہو گئے تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ اماں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بابا نے آگے بڑھ کر اماں کو پیچھے کیا اور بولے، فوراً اسے اندر کمرے میں لے کر جاؤ، بعد میں پوچھنا جو پوچھنا ہے، ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اماں مجھے سہارا دے کر میرے کمرے میں لے گئی۔ مجھے بستر پر لٹایا گیا، لیکن باہر لاؤنج میں میرے بھائیوں کے غصے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سارے گھر والے، میری بھابیاں اور اماں مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ کیا ہوا تھا اور میں اتنی دیر تک کہاں تھی، لیکن میں روتے ہوئے صرف ایک ہی بات دہراتی رہی، مجھے کچھ معلوم نہیں اماں۔ کالج کے باہر کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنا ٹائم کہاں تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بڑے بھائی غصے سے بھرے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ 2 بجے تمہاری چھٹی ہوتی ہے، تم 2 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک غائب رہتی ہو، اور اب گھر آ کر کہہ رہی ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں تھی۔ بھائی جان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی جان، مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، ہماری عزت مٹی میں ملا دی تم نے۔ آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، اب تم اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا اور دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میرا کالج جانا ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میری غلطی کوئی نہیں تھی، لیکن سزا میرے لیے کسی مجرم سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ میرے خواب، میری امیدیں سب ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ گھر میں ہر کوئی میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ وہ محبت، وہ لاڈ پیار جو میرے بھائی مجھ سے کرتے تھے، وہ سب تو جیسے کہیں دفن ہو چکا تھا۔ سب کی نظروں میں میرے لیے ایک شک اور حقارت تھی۔
میرے اپنے گھر والے مجھ پر شک کر رہے تھے کہ شاید میں اپنی مرضی سے کہیں گئی تھی۔ صرف میری ماں تھی جو رات کے اندھیرے میں میرے پاس آ کر بیٹھتی اور بار بار مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتی رہتی، گڑیا مجھے سچ سچ بتا دے، تو اس دن کسی سہیلی کے ساتھ گئی تھی نا؟ مجھے بتا دے، میں تیرے بابا کو نہیں بتاؤں گی۔ اماں کی یہ بات میرے دل پر خنجر کی طرح چلتی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے صفائیاں دینا چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب اپنے ہی اعتبار نہ کرے تو سچ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور چھت کو گھورتی رہتی۔ میری زندگی ایک بند گلی بن چکی تھی اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں مجھ پر اس سے بھی بڑا کون سا عذاب ٹوٹنے والا تھا۔ کچھ اور دن اسی اذیتناک خاموشی میں گزر گئے۔ گھر کی فضا میں میرے لیے صرف زہر گھلا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ مجھے چکر آتے اور متلی کا احساس ہر وقت میرے معدے کو جکڑے رہتا۔ ایک صبح میں بمشکل بستر سے اٹھی اور سیدھا واش روم کی طرف بھاگی۔ میں بری طرح کیک کر رہی تھی جب میری اماں واش روم کے دروازے پر آ گئی۔ گڑیا تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا چہرہ تو بالکل زرد پڑ چکا ہے۔ اماں نے پریشانی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اماں، بس میرا سر گھوم رہا ہے اور طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ تیرے بھائی کو بولتی ہوں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے واپس بستر پر لٹا دیا۔ نہیں اماں، بھائی جان غصہ کریں گے، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ اب مجھے اپنے ہی گھر والوں سے خوف آنے لگا تھا۔ بکواس مت کر، تیری جان نکل رہی ہے اور تجھے غصے کی پڑی ہے، میں خود بات کرتی اس سے، اماں نے غصے اور ممتا کی ملی جلی کیفیت میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا منجھلا بھائی کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ چلو اٹھو جلدی سے، چادر لو، میں تمہیں کلینک لے کر جا رہا ہوں، میرے پاس سارا دن تمہارے نخرے اٹھانے کا وقت نہیں ہے، بھائی نے انتہائی درشتی سے کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چادر لی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اماں بھی ہمارے ساتھ کلینک گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک ہم وہیں انتظار گاہ میں بیٹھے رہے۔ 1 گھنٹے بعد نرس نے ہمیں ڈاکٹر کے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ اسے کوئی بڑی بیماری تو نہیں لگ گئی؟ اماں نے کرسی پر بیٹھتے ہی بتابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھی اور ایک گہری سانس لی۔ بیماری تو نہیں ہے، لیکن جو میں بتانے والی ہوں وہ سن کر آپ کو ضرور دھچکا لگے گا۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح اس چھوٹے سے کمرے میں گرے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ میری بہنیں بھی کالج پڑھتی ہیں، آپ کی رپورٹ غلط ہے۔ میرا بھائی غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ڈاکٹر پر چلایا۔ ڈاکٹر نے انتہائی سکون سے جواب دیا، میرا کام آپ کو حقیقت بتانا تھا، رپورٹ 100% درست ہے، یہ لڑکی 2 ماہ کی حاملہ ہے، اب آپ لوگ جو مرضی سمجھیں۔ اماں تو جیسے پتھر کی ہو گئی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا جس سے میں کرسی سے نیچے گر گئی۔ تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا کمینی، ہم تجھے معصوم سمجھتے رہے اور تو یہ گل کھلا کر آئی ہے۔ اماں کی چیخوں سے پورا کلینک گونج اٹھا۔ اماں، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں زمین پر پڑے سسک رہی تھی اور اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ بھائی نے میرا بازو اتنی زور سے کھینچا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ گھر چل، تجھے میں بتاتا ہوں تیرا قصور ہے یا نہیں، آج تو زندہ نہیں بچے گی۔ بھائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہم جیسے تیسے گھر پہنچے۔ بھائی نے دروازہ کھولتے ہی مجھے بالوں سے پکڑا اور صحن میں لا کر پٹخ دیا۔ بابا اور باقی بھائی بھی باہر نکل آئے۔ کیا ہوا اسے؟ جانوروں کی طرح کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ بابا نے غصے سے آگے بڑھ کر بھائی کا ہاتھ روکا۔ بابا، اس منحوس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ جس لاڈلی پر آپ جان چھڑکتے تھے وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے ہمارا سر پورے خاندان میں جھکا دیا ہے۔ بھائی نے چیختے ہوئے وہ خوفناک حقیقت بابا کے سامنے رکھ دی۔ بابا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور صدمے سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں موجود وہ بے پناہ محبت جو ہمیشہ میرے لیے ہوتی تھی ایک دم سے شدید نفرت میں بدل گئی۔ یہ سچ کہہ رہا ہے عائشہ، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔
بابا نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ بابا میرا یقین کریں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اغوا کیا گیا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، میں کوئی گناہ نہیں کیا بابا، میری بات سنیں۔ میں بابا کے قدموں میں لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ بابا نے ایک زوردار لات مجھے ماری اور میں دور جا گری۔ خاموش ہو جا بے حیا لڑکی، تو نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، میں تجھے آج اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ بابا نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور مجھ پر اندھا دھند برسانے لگے۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے ٹوٹنے لگا۔ میں چیخ رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی، لیکن اس گھر میں کوئی میرا درد محسوس کرنے والا نہیں تھا۔ میرے بھائی جو میری ایک آہ پر تڑپ اٹھتے تھے، آج وہ مجھے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی جان کمرے سے میری جان لینے کے لیے کوئی آلہ نکال لائے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بابا آپ ہٹ جائیں، اس کی سزا صرف موت ہے، میں آج اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، نہ یہ رہے گی نہ ہماری بدنامی ہوگی۔ بڑے بھائی نے پستول کا رخ میری طرف کیا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ موت مجھے اپنے بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، لیکن اسی لمحے اماں روتی ہوئی آگے بڑھی اور انہوں نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے رک جاؤ، اس کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو، تم سب کو پولیس پکڑ لے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اماں نے روتے ہوئے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو پھر کیا کریں اماں، اسے سینے سے لگا کر بٹھا لیں تاکہ محلے والے ہم پر تھوکیں؟ دوسرے بھائی نے غصے سے جواب دیا، اسے مارو مت، اسے گھر سے نکال دو، کبھی اس کی شکل مت دیکھنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، لیکن اسے قتل مت کرو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اماں نے بابا اور بھائیوں کے قدموں میں گر کر میری زندگی کی بھیک مانگی۔ بابا نے ڈنڈا پھینک دیا اور ہامتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اس غلیظ لڑکی کا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، اسے ابھی اسی وقت دھکے دے کر باہر نکالو۔ میرے دو بھائیوں نے مجھے میرے بازوں سے جکڑا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین گیٹ کی طرف لے گئے۔ میں نے پوری طاقت سے مزاحمت کی اور دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بھائی مجھے مت نکالے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں سڑکوں پر رل جاؤں گی، مجھے اس گھر کے کونے میں پڑا رہنے دیں، میں آپ کی کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور اپنے بھائیوں کی منتیں کر رہی تھی، تیرا اس گھر میں اب کوئی کونا نہیں ہے، جا کر اسی کے پاس مر جس کا یہ گناہ تو اپنے پیٹ میں پالا ہوا ہے۔ بڑے بھائی نے بے دردی سے میرے ہاتھ چوکھٹ سے چھڑاتے اور مجھے زوردار دھکا دے کر گلی میں پھینک دیا۔ میں منہ کے بل کچی سڑک پر گری، میرے گھٹنے اور ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے گھر کا وہ بڑا سا دروازہ جس کے اندر میری پوری دنیا بستی تھی، میرے منہ پر سختی سے بند ہو چکا تھا۔ اندر سے کنڈی لگنے کی آواز نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بابا دروازہ کھولے، بابا مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گڑیا ہوں، بابا مجھ پر رحم کھائیں، اماں انہیں روکیں، میں اندھیرے میں ڈر جاؤں گی۔ میں نے اپنے سر دروازے کے ساتھ ٹکرا دیا، لیکن اندر سے ایک موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا رونا، میرا تڑپنا ان کے پتھر دلوں کو موم نہیں کر سکا۔ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، سرد ہوا میرے وجود کو چیر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گلی سے باہر نکل آئی۔ میں ایک سڑک سے دوسری سڑک پر پاگلوں کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں اور ان کی روشنی جب مجھ پر پڑتی تو میں خوف سے کسی دیوار کے سائے میں چھپ جاتی۔ مجھے ہر گزرنے والے مرد کی نظر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میری زندگی ایک ہی رات میں جنت سے جہنم میں بدل چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اتنی بھیانک سزا مجھے مل رہی ہے؟ میرا تو کوئی بھی نہیں رہا، میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ میں آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ میرے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور میرا جسم مزید چلنے سے انکار کر رہا تھا۔ مسلسل رونے اور بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے میری ہمت بالکل جواب دے گئی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے میں اس وقت میں اس گھر کی ملکہ تھی اور آج ایک لاوارث بھکارن کی طرح سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ میرا پیٹ درد سے اینٹ رہا تھا اور مجھے اپنے اندر پلنے والے اس بوجھ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔
دماغ پر پڑنے والی اس شدید دباؤ کو میرا کمزور جسم مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ میرا سر فٹ پاتھ کے ٹھنڈے پتھر سے ٹکرایا اور مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز بھولتی چلی گئی۔ میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ جب میرے ذہن کے پردے پر دوبارہ روشنی کی کرن پڑی تو میں نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو چھت پر ایک پرانا سا پنکھا چل رہا تھا۔ یہ میرے گھر کا کمرہ نہیں تھا۔ دیواریں سفید تھیں اور کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میری ہلکی سی حرکت پر قریب ہی کرسی پر بیٹھی ایک ادھیڑ عمر عورت فوراً کھڑی ہو گئی۔ شکر ہے اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا، ہم تو ڈر ہی گئے تھے کہ تمہاری جان نہ چلی جائے۔ عورت نے نرمی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم اس وقت دارالامان میں ہو بیٹی۔ رات کو پولیس کی گشت والی گاڑی کو تم سڑک کنارے بے ہوش ملی۔ تمہاری حالت بہت خراب تھی، اس لیے وہ تمہیں سیدھا ہمارے پاس لے آئے۔ میں اس دارالامان کی انچارج ہوں، میرا نام سلمیٰ ہے۔ اس عورت نے مجھے تفصیل بتاتی ہوئی تسلی دی۔ دارالامان، یہ سنتے ہی میرے دل پر ایک بھاری بوجھ آ گرا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے دن کسی ایسی جگہ پر گزارنے پڑیں گے جہاں لاوارث اور ٹھکرائے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ میں رو پڑی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ سلمیٰ بیگم نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم کن حالات کی ماری ہو، لیکن جب تک تم یہاں ہو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جگہ تمہارا گھر ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھا دیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ تم امید سے ہو۔ اس حالت میں تمہیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ امید سے ہو، یہ لفظ سن کر میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی۔ اسی نامراد امید کی وجہ سے تو میری ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا جس کی میں خود مجرم نہیں تھی، لیکن دنیا کی نظر میں گناہ گار لڑکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بوجھ میری زندگی میں اور کتنی پریشانیاں لائے گا۔ میرے پاس اس حقیقت کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی قسمت پر صبر کیا اور اسی دارالامان کی چار دیواری میں اپنے دن کاٹنے لگی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دارالامان کی زندگی بہت تلخ اور پھیکی تھی۔ میں نے وہاں موجود عورتوں کی کہانیاں سنی اور مجھے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں جس کے ساتھ دنیا نے ظلم کیا ہے۔ میں خاموشی سے وہاں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی اور اپنے پیٹ میں پلنے والے اس انچاہے مہمان کی دنیا میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے پورے 9 مہینے اسی دارالامان میں رو رو کر اور سسک سسک کر گزارے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے ایک عذاب کی طرح ہوتا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی یاد بے تحاشا آئی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن میری تکلیف کی انتہا ہو گئی اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ درد کی شدت سے میری جان نکل رہی تھی۔ سرکاری ہسپتال کا وہ ٹھنڈا اور بدبودار وارڈ میری آخری منزل لگ رہا تھا۔ میں نے تڑپتے ہوئے بیڈ کی کھردری چادر کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑا اور قریب سے گزرتے ہوئے نرس کو آواز دی، نرس، خدا نے ڈاکٹر کو بلائے، مجھ سے یہ درد مزید برداشت نہیں ہو رہا، میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے منت کی۔ میری آواز میں التجا اور بے بسی کا ایک طوفان تھا جو کسی پتھر دل کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس رکی اور اس نے انتہائی حقارت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کراہیت تھی۔ چپ کر کے پڑی رہو، تم جیسی بے حیا لڑکیوں کو درد بھی ہوتا ہے؟ کیا تمہارا شوہر یا گھر والے کہاں ہیں جو تمہیں اس حالت میں یہاں اکیلا چھوڑ گئے ہیں؟ نرس نے کرخت اور تنزل لہجے میں مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے اور میں نے سسکی لیتے ہوئے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں اس دنیا میں بالکل اکیلی اور لاوارث ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا ہے، خدا را مجھے کوئی دوا دے دے۔ نرس نے منہ بناتے ہوئے ایک انجیکشن میرے بازو میں سختی سے لگایا اور بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کا رویہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ لاوارث تو ہو لیکن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اب یہ تکلیف اکیلے ہی بھگتو، یہاں کوئی تمہارے نخرے اٹھانے والا نہیں ہے۔
یہ تانا میرے دل کے پار ہو گیا۔ میں درد سے کراہ رہی تھی لیکن میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہسپتال کے اس لاوارث وارڈ میں میرے ارد گرد موجود دیگر مریضوں کے ساتھ ان کے اپنے موجود تھے جو ان کا خیال رکھ رہے تھے، ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہے تھے، لیکن میرے پاس ہمدردی کے دو بول بولنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلی اس بستر پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کی اذیتناک تکلیف اور موت و حیات کی طویل کشمکش کے بعد بالآخر میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی تیز آواز گونجی۔ نرس نے ایک کھردرا اور میلے تولے میں لپٹا وہ ننھا وجود میرے ساتھ بیڈ پر لا کر پھینکا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کچرا پھینک رہا ہو۔ لو، مبارک ہو، تم نے بیٹا جنم دیا ہے۔ اب اس ناجائز اولاد کو لے کر ساری عمر دھکے کھانا اور اسے پالنا۔ نرس نے بے دردی سے کہا اور وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں اور دھندلی آنکھوں سے اس ننھے وجود کو چھوا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی جلد گلابی اور آنکھیں بند تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ اور خوفناک رات گھوم گئی جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ میرے سینے میں ایک آگ سی لگ گئی۔ میں نے روتے ہوئے اس بچے کو اپنے قریب سے دور دھکیلا اور ہذیانی انداز میں چیخی۔ میری آواز وارڈ کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اسے مجھ سے دور لے جاؤ، یہ میری بربادی کی نشانی ہے۔ میں اس کا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا ہے، میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ایک دوسری بوڑھی نرس نے میری چیخو پکار سن کر جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا اور سختی لیکن نرمی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ اس کے چہرے پر تجربے کی جھریاں تھیں۔ ہوش کرو لڑکی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ تمہارا اپنا خون ہے۔ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے جو تم پیدا ہوتے اسے دھتکار رہی ہو؟ ہوش کے ناخن لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر چلائی۔ میرے اندر کا سارا درد آنسو کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ یہ میرا خون ہے لیکن مجھے نہیں معلوم یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نہیں جانتی اس کا باپ کون ہے۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ کسی درندے کی نشانی ہے۔ میں اسے کیسے اپنا لوں؟ یہ مجھے ساری زندگی تانے دے گا۔ بوڑھی نرس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور انتہائی سنجیدگی سے مجھے سمجھانے لگی۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس بچے نے خود دنیا میں آنے کی ضد نہیں کی تھی، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اسے قبول کرو ورنہ ساری زندگی اس کشمکش میں پاگل ہو جاؤ گی۔ کچھ دن ہسپتال کے اس اذیتناک اور تانوں سے بھرے ماحول میں گزارنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ میرے اپنوں کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے اور سڑکوں پر رات گزارنے کا خوف میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھایا اور ہسپتال کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی لیکن میرے اندر ایک گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخرکار بھاری قدموں کے ساتھ میں اس بچے کو سینے سے لگائے دارالامان واپس آ گئی۔ دارالامان کے انچارج سلمہ بیگم نے مجھے مین گیٹ پر دیکھتے ہی آگے بڑھ کر سہارا دیا اور ہمدردی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے رحم تھا۔ عائشہ، تم اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اللہ مجھے دکھاؤ یہ بچہ، یہ تو بالکل چاند کے ٹکڑا ہے۔ سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بچے کو میری گود سے لینا چاہا۔ میں نے بے تاثر اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ سلمہ بیگم کی طرف دیکھا اور انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میری آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ یہ چاند کا ٹکڑا نہیں سلمہ بیگم، یہ وہ بدنما داغ ہے جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر گرہن لگا دیا ہے۔ میرے اپنے سگے ماں باپ اور بھائیوں نے مجھے صرف اس کی وجہ سے سڑک پر دھکے دے کر پھینک دیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک زندہ لاش بننے کا سبب ہے۔ سلمہ بیگم نے میرے کندھے پر تسلی بخش ہاتھ رکھا اور مجھے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ وقت ہر گہرا زخم بھر دیتا ہے بیٹی، اب یہ بچہ ہی تمہاری کل کائنات ہے، اسے دل سے قبول کر لو، یہی تمہارا مستقبل ہے، تم اسے کب تک اپنے آپ سے دور رکھو گی؟ میں نے بچے کو اپنے الاٹ کردہ چھوٹے سے کمرے میں پڑی ایک چھوٹی ہوئی چارپائی پر لٹایا اور بے بسی سے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اسے قبول تو کر لیا ہے کیونکہ میں اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک نہیں سکتی تھی، میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ مجھے بتائیں میں اسے محبت کیسے کروں جو مجھے ہر پل میری ذلت کی یاد دلاتا ہے؟ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں مجھے اپنا اجڑا ہوا گھر یاد آتا ہے۔ دن اور مہینے انتہائی تیزی سے گزرنے لگے۔ میں اسی دارالامان کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔
میرا بچہ واقعی انتہائی خوبصورت اور پرکشش تھا۔ اس کے بال گھنے اور آنکھیں کسی جھیل کی طرح گہری تھی۔ دارالامان میں رہنے والی ہر لاوارث عورت اسے دیکھ کر پیار کرتی اور اسے اپنی گود میں کھلاتی تھی۔ ان سب کے لیے وہ ایک تفریح کا سامان تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک جیتا جاگتا عذاب تھا۔ ایک دن دارالامان کی ایک ادھیڑ عمر عورت سغرا میرے کمرے میں آئی اور بچے کے نرم گال چومتے ہوئے خوش دلی سے بولی۔ اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ، تمہارا بیٹا تو کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں کتنی گہری ہیں اور اس کا چہرہ کتنا روشن اور پیارا ہے۔ اسے نظر بد سے بچا کر رکھا کرو۔ میں نے پرانے کپڑے طے کرتے ہوئے سغرا کی طرف اپنی ایک سرد نگاہ ڈالی اور تلخی سے طنز کیا۔ میرا لہجہ انتہائی کڑوا تھا۔ شہزادے عالی شان محلوں میں پیدا ہوتے ہیں سغرا۔ دارالامان کی خستہ حال دیواروں کے سائے میں پلنے والے ناجائز بچے صرف اور صرف لوگوں کی ہمدردی اور تانوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شہزادہ نہیں ہے، یہ ایک بھکاری ہے جو محبت کی بھیک مانگے گا۔ سغرا نے انتہائی افسوس سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں میرے لیے نصیحت تھی۔ تم اس معصوم بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہو۔ وہ جب بھی تمہاری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، تم نفرت سے اپنا منہ پھیر لیتی ہو۔ یہ بچہ کل کو جوان ہوگا تو تم سے پوچھے گا کہ تم نے اسے محبت کیوں نہیں دی۔ میں نے غصے سے کپڑے سائڈ پر پھینکے اور تیز آواز میں اسے کھری کھری سنائی۔ میرا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ تم میرا درد نہیں جانتے سغرا۔ جب جب میں اس بچے کا چہرہ دیکھتی ہوں، مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو اس کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے بھائیوں کا غصہ اور میرے بابا کی نفرت مجھے اس بچے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی، لیکن میرے اندر کا طوفان مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں چرپائی پر گر کر رونے لگی۔ ایک رات میں نے اپنے کانپتے ہوئے اور پسینے سے شرابور ہاتھ اس کی چھوٹی سی گردن کی طرف بڑھائے اور دانت پیستے ہوئے خود سے ہذیانی انداز میں سرگوشی کی۔ میری آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اگر میں آج رات اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں تو میری زندگی کا یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نہ یہ زندہ رہے گا اور نہ مجھے روز روز اپنی بربادی کا ماتم کرنا پڑے گا۔ میں آزاد ہو جاؤں گی اس بدنامی کے توق سے۔ میرے ہاتھ اس کی گردن کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور میں دباؤ ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے نیند میں ہلکی سی حرکت کی اور اپنا ننھا سا گرم ہاتھ میری سرد انگلی پر رکھ دیا۔ اس کے لمس نے میرے پورے وجود میں ایک زوردار کرنٹ سا دوڑا دیا۔ وہ لمس اتنی خالص اور سچا تھا کہ میرے اندر کی ساری نفرت ایک سیکنڈ میں پگھل گئی۔ میری دبی ہوئی ممتا ایک دم سے جاگ اٹھی اور میرے اندر کی ماں نے میرے مجروح وجود کو شکست دے دی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیے اور اسے دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں زاروں قطار روتے ہوئے اس کا ماتھا چومنے لگی اور ہچکیوں کے درمیان اس سے معافی مانگنے لگی۔ میری آواز میں شدید پچھتاوا تھا۔ نہیں میرے بچے، تیرا کیا قصور ہے؟ تو اس گندی دنیا کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کچھ جانتا ہے۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ماں ہوں جو تجھے مارنے کا سوچ رہی تھی۔ تو میرا واحد سہارا ہے، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پوری رات میں نے اسے اپنے سینے سے سختی سے لگائے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دی۔ کبھی کبھی مجھے اس سے شدید ترین نفرت ہونے لگتی اور کبھی میں اس سے دیوانوں کی طرح پال پوس رہی تھی۔ یہ ایک ایسی جان لیوا کشمکش تھی جس نے میرا دماغ مکمل طور پر معاف کر دیا تھا۔ ایک پل کو لگتا کہ یہ دشمن ہے اور دوسرے ہی پل لگتا کہ یہی میری کل کائنات ہے۔ ایسے ہی روتے سسکتے اور اپنے اندر جنگ لڑتے ہوئے کئی مہینے اور گزر گئے۔ میرا بچہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اور گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھا۔ اس کی توتلی آوازیں اور بے ساختہ ہنسی پورے دارالامان کے اداس ماحول میں گونجتی رہتی تھی۔ وہ پورے محل میں کی رونق بن چکا تھا۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو دارالامان کے صحن میں ایک عجیب سی چہل پہل اور بھاگم دوڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر طرف صفائی ہو رہی تھی اور دیواروں کو پانی سے دھویا جا رہا تھا اور کھڑکیوں کے پرانے اور میلے پردے اتارے جا رہے تھے۔ فرش کو رگڑ رگڑ کر چمکایا جا رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے ایک جھاڑو دیتی ہوئی عورت سے زینب کا راستہ روکا اور اس سے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ میرے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ زینب، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی صبح صبح صفائی اور یہ شاندار تیاری کس لیے کی جا رہی ہے؟ کیا کوئی سرکاری افسر دورے پر آ رہا ہے جو اتنا ہنگامہ برپا ہے؟ زینب نے اپنا جھاڑو سائڈ پر رکھا، خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے جواب دیا۔
اس کے لہجے میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ تمہیں نہیں پتا عائشہ، آج یہاں ایک بہت امیر کبیر انسان آ رہا ہے۔ وہ ہر سال پابندی سے یہاں آتا ہے اور دارالامان میں رہنے والے تمام لوگوں کو دل کھول کر خیرات اور کپڑے دے کر جاتا ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے بے دلی سے کندھے اچکائے اور اپنے مخصوص پاٹ لہجے میں حقارت سے جواب دیا۔ میرے لہجے میں امیر لوگوں کے لیے شدید غصہ تھا۔ یہ امیر لوگ غریبوں اور لاوارثوں میں خیرات بانٹ کر صرف اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں اور اپنے ضمیر کو تسلی دیتے ہیں۔ اس چندے سے ہماری اندھیری زندگیوں میں بھلا کیا بدلاؤ آئے گا؟ ہم کل بھی بھکاری تھے اور آج بھی بھکاری ہی رہیں گے۔ زینب نے میری بات کو کاٹتے ہوئے تیزی سے دفاعی انداز میں کہا۔ وہ اس آدمی کی برائی سننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں عائشہ، وہ ایسا مغرور انسان بالکل نہیں ہے۔ وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ وہ سب کے ساتھ بہت تمیز اور احترام سے پیش آتا ہے۔ سلمہ بیگم نے سختی سے کہا ہے کہ ہم سب تیار ہو کر جلدی سے بڑے ہال میں جمع ہو جائیں۔ تم بھی جلدی سے کپڑے بدل لو۔ میں نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لی اور اپنے بیٹے کو زمین سے گود میں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میرا دل اس ساری چہل پہل سے اچاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ چلو، میں بھی تیار ہو کر وہیں آ جاؤں گی۔ تم اپنا کام جلدی ختم کرو۔ مجھے ان دکھاوے کی امیدوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اچھی طرح نہلایا اور دارالامان کی طرف سے ملنے والے سب سے صاف ستھرے کپڑے اسے پہنائے۔ وہ میرے سامنے بستر پر بیٹھ کر اپنے ایک پرانے کھلونے سے کھیل رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ٹوٹے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بکھرے ہوئے بال سنوارے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ میں اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہ امیر کبیر انسان جو باہر خیرات بانٹنے آ رہا ہے، وہ میری اس ویران زندگی میں کون سا نیا اور ہولناک طوفان برپا کرنے والا ہے۔ میں بچے کو گود میں اٹھائے قدم بقدم ہال کی طرف چل پڑی۔ ہال میں دارالامان کی تمام عورتیں صفوں میں بڑے ادب اور خاموشی سے بیٹھی تھیں۔ میں بھی ایک کونے میں جا کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دارالامان کے کھلے دروازے کے سامنے ایک انتہائی شاندار اور بڑی سی چمکدار گاڑی آ کر رکی۔ وہاں سے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک امیر کبیر آدمی نکلا جو دیکھنے میں بھی انتہائی باوقار اور خوبصورت محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے وہ آدمی چلتا ہوا دارالامان کے حال میں داخل ہوا، میرے پیروں کے نیچے کی زمین مکمل طور پر نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرا سانس جیسے حلق میں بری طرح اٹک گیا۔ میری گود میں بیٹھا میرا معصوم بیٹا اور وہ سامنے چلتا ہوا امیر آدمی بالکل ایک جیسے تھے۔ وہ امیر کبیر آدمی بالکل میرے بیٹے کی شکل کا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی گہری آنکھیں، اس کے بال اور اس کے چلنے کا انداز سب کچھ میرے بیٹے جیسا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شخص تو میرے بچے کا ہم شکل ہے، لیکن میں تو اسے جانتی تک بھی نہیں۔ میں نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی اور میرا پورا جسم نامعلوم اندیشوں سے کانپنے لگا۔ وہ شخص حال میں مزید آگے بڑھا اور اس نے دارالامان کے عملے کے ساتھ مل کر خیرات تقسیم کرنا شروع کر دی۔ سب لوگ باری باری اپنی جگہ سے اٹھتے اور اپنے حصے کی خیرات وصول کر رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے چھپنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن قطار میں میری باری آ ہی گئی۔ جیسے ہی میری باری آئی اور میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پیسوں والا لفافہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ تم ہی ہو وہ لڑکی جو میری مجرم ہو؟ تم یہاں اس طرح چھپ کر بیٹھی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے شدید حیرت اور غصہ ابھر آیا اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں یہ سنتے ہی بری طرح ڈر گئی اور میں نے گھبرا کر اپنے بچے کو اور زیادہ مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہاری کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں رونے لگی اور میری آواز میں شدید لرزش اور ایک نامعلوم خوف طاری تھا۔ وہ شخص میری کوئی بھی بات سنے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زبردستی میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم آج کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ اس نے انتہائی غصے سے میرا بازو کھینچا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ ہال سے باہر لے جانے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، خدا نہ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے مت لے جاؤ۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی پوری طاقت سے کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت کسی لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کر دیا۔
میرا بچہ میرے سینے سے لگا زور زور سے رو رہا تھا اور میں اپنی نئی بربادی پر بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ گاڑی کا وہ سفر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے انتہائی عالیشان گھر کے پورچ میں آ کر رہ گئی۔ یہ ایک محل نما بنگلہ تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف لے گیا۔ یہ مجھے ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ میں کونے میں صوفے کے پاس کھڑی بری طرح ڈر رہی تھی کہ نہ جانے یہ ظالم شخص میرے ساتھ اب کیا کرے گا اور مجھے کون سی اذیت دے گا۔ میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہی خوفزدہ ہو کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے مت مارنا، میرے اس معصوم بچے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے جانے دو، میں نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی اور میں موت کے خوف سے لرز رہی تھی، لیکن اسی لمحے حیرانگی کا ایک بہت بڑا اور ناقابل یقین جھٹکا مجھے لگا جب وہ امیر آدمی ایک دم سے میرے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی، میں تمہارا اصل مجرم ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور اس کی آواز میں شدید ترین پچھتاوا تھا۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ مجھے مجرم کہہ رہا تھا اور اب میرے قدموں میں بیٹھا معافیا مانگ رہا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تم آخر ہو کون؟ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، تمہیں اغوا کرنے والا میں ہی تھا اور تمہارے بچے کا باپ بھی میں ہی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگے اور میری دنیا گھوم گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کیوں برباد کی؟ تم درندے ہو۔ میں نے شدت نفرت اور غصے سے اسے کندھوں سے دھکا دیا اور وہ پیچھے جا گرا۔ میں تمہیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ہی ایک کلاس فیلو، بالکل تمہارے جیسے نام والی، تمہارے جیسا حجاب کرنے والی، وہ ایک دھوکے باز لڑکی تھی۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ اور اس لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت چھپی ہوئی تھی۔ اس سے میرا کیا تعلق تھا؟ میں تو ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو صرف پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس سے سوال کیا کیونکہ مجھے اس کی ان عجیب و غریب باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے لڑکوں کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر ان کو لوٹتی تھی وہ، جو بہت سی لڑکیوں کی عزت داؤ پر لگاتی تھی اپنے بھائی کے ذریعے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میری بھی بہن اس کے بھائی کی شکار بنی تھی۔ صرف اس سے بدلہ لینے کی خاطر میں اسے اغوا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تو تم اس سے بدلہ لیتے مجھے کیوں اس آگ میں جھونک دیا؟ میری دنیا کیوں اجاڑ دی؟ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میرا غصہ بے قابو تھا، لیکن میرے آدمیوں نے تمہیں اغوا کر لیا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا اور نہ تمہیں جانتا تھا۔ مجھے یہ تھا وہی لڑکی ہو تم۔ اس نے سر جھکا کر اپنی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی کا اعتراف کیا۔ میں نے صدمے سے اپنا منہ کھولا اور میری آنکھوں سے بے تحاشا اور گرم پانی بہنے لگا۔ میری ساری صفائیاں سچی تھیں، لیکن یہ سب مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ پھر تمہارے گھر پتہ کروایا تو آس پاس کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ تمہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ ندامت سے میری طرف نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تو تم کہاں تھے جب میں سڑکوں پر راتیں گزار رہی تھی اور در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی؟ میں نے طنزی اور انتہائی تلخ لہجے میں اس سے سخت سوال کیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، لیکن اب تم بہت مشکل سے مجھے ملی ہو۔ یہ بچہ میرا ہے، میں اسے قبول کروں گا اور تمہیں بھی اپنا نکاح ملوں گا۔ اس نے میرے قدموں کی طرف التجا بھرے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس شخص سے نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لی اور بولا، مجھے تمہاری عزت اور تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے مجرم ہو اور میں مجرموں سے رشتہ نہیں جوڑتی۔ میرا فیصلہ اٹل تھا اور میری آواز میں سختی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میرا ضمیر میرے ساتھ ملامت کرتا ہے۔ اس کی حالت کسی عام فقیر جیسی ہو چکی تھی اور وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اگر وہ لڑکی سمجھ کر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا تو کیا وہ عورت نہیں تھی؟ کیا کسی عورت کی عزت لوٹنا جائز ہے؟ میری آنکھوں میں اس کے دوہرے معیار پر شدید غصہ تھا۔ تو اس نے جواب دیا، اس کو سبق سکھانا ضروری تھا کیونکہ بہت سی لڑکیاں اس کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس نے اپنے بھیانک عمل کو صحیح ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن میں جانتا ہوں میں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ شاید اسی کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔
جو میرے دل کو ایک منٹ کے لیے سکون نہیں۔ اس نے دوبارہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور انتہائی درد بھری آواز میں التجا کی، مجھے دل سے معاف کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے میرے بیٹے کو اپنی سینے سے لگایا اور بولا، میں تمہارا بابا ہوں۔ اس نے بچے کا ماتھا چوما اور اس کی آنکھوں سے آنسو بچے کے نرم گال پر گرے۔ میں اپنے بیٹے سے اس کے باپ کو الگ نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی تو داؤ پر لگ چکی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ اس وقت میں نے اس شخص کو معاف کیا جس نے میری زندگی خراب کی تھی۔ شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری اس کے ساتھ سادگی سے شادی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس نے مجھے اور میرے بچے کو وہ پیار دیا جس کے ہم مدتوں سے ترسے ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی مجھے بات احساس دلاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے روٹھے تھے۔ پھر اسی نے میرے ماں باپ کو مجھ سے ملایا اور انہیں تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے ملنے لگے اور میرا گھر ایک بار پھر دوبارہ آباد ہو گیا۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے کسی نے مار کے نہر کے کنارے پھینک دیا تھا۔ اس کی لاش وہاں سے ملی تھی۔ اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس نے جو کیا اسے اس کی سزا ملی، اور میرا ضمیر بھی ابھی تک مجھ سے ملامت کرتا ہے۔ اس دن میرے شوہر نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھاما اور انتہائی سنجیدگی سے مجھ سے کہا، جبکہ اس دن میں نے اسے دل سے معاف کیا اور کہا، آج کے بعد کبھی ایسا مت سوچنا، میرا اور تمہارا نصیب ایسے ہی لکھا تھا۔ میں نے اسے زندگی کی سب سے بڑی اور اٹل حقیقت سمجھائی۔ کبھی کبھی ہمارے نصیب میں کچھ ایسا لکھا جاتا ہے جس کا کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا، اور وہ ملتا ہمیں بہت آزمائشوں کے بعد ہے۔